سب سے پہلے آپ جب سارے شہید ہو گئے، پہلے شہید مسلم بن اوسج، میرے نواسے کے جان نثاروں کے پہلے شہید مسلم بن اوسج، اور آخری شہید حسین بن علی۔ صرف حسین اکیلے نہیں شہید ہوئے، عثمان بن علی، عباس بن علی، محمد بن علی، ابو بکر بن علی، جعفر بن علی، 6 بھائی میرے نبی کے نواسے کے اکٹھے شہید ہوئے۔ 7 ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، محمد بن علی، جعفر بن علی اور عباس بن علی جو علم بردار تھے، اور حسین بن علی، 6 بھائیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ میں قربان جاؤں مولا علی کی اولاد پہ کیا ظلم ہوا۔ سب سے مظلوم صحابہ میں کوئی ہستی ہے تو میرے نبی کا گھرانہ ہے، اور علی بن ابی طالب کی ہستی ہے، ان کی ساری نسل ذبح ہو گئی۔ امام زین العابدین اکیلے بچے تھے، ان کو خبیث ذبح کرنے لگے تو اتنے بیمار تھے کہ حضرت زینب چلا اٹھیں تو اس کو ترس آیا اور اس نے چھوڑ دیا۔ امام زین العابدین ساری رات روتے تھے، تو ان کے ایک نوکر نے پوچھا، حضرت اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دے دیا، آپ ساری رات کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، وہ پھر رونے لگے، فرمایا ارے میرے بھائی، یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا جو بعد میں مل گیا، 40 سال روتے روتے آنکھیں خوش سفید ہو گئیں، اندھے ہو گئے، اور میں نے اپنی ساری نسل کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا۔ اور آل رسول میں سب سے پہلے علی اکبر شہید ہوئے، سب سے پہلے علی اکبر، اور پھر سب سے آخر میں قاسم بن حسن، چھوٹے تھے، معصوم تھے، ان کے وہ خیمے سے نکلے لاٹھی لے کر جب دیکھا نا کہ چاچا اکیلا رہے، چھوٹے تھے، لاٹھی لے کر نکلے، کم بختوں نے ان کو بھی معاف نہیں کی، اور ایک تلوار کا وار لگا، ان کا بازو کاٹ کے رکھ دیا، ان کا واہ یا عمہ، آئے میرا چچا، اور گر کے تڑپے نا۔ حضرت حسین تڑپ کے اٹھے، زخموں سے چور تھے، اور ان کے سرہانے کھڑے ہو کر کہنے لگے، بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس، آج میں تیری فریاد پہ کہیں پہنچ سکتا ہوں، چلا جا اپنے آبا و اجداد کے ساتھ مل جا، چلا جا اپنے نانا کے ساتھ مل جا، اپنے باپ کے ساتھ مل جا، اپنے چچا کے ساتھ مل جا، آج تیرا چچا بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اور ان کی لاش کو اٹھایا اور جا کر جہاں باقی شہزادے لاشیں گرے پڑے تھے وہاں جا کے لٹا دیا، اور پھر بیٹھ گئے، زخمی تھے، کوئی ان کو قتل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا، تو آپ نے آپ کے بیٹے عبداللہ 2 سال کے تھے، آپ نے ان کو بلوایا، خیمے سے بلوایا، ابھی تقدیر کا اور کچھ امتحان باقی تھا۔ میں قطر میں تھا جماعت میں، ہاسپٹل گیا، مجھے درد تھا، ٹیکا لگوانا، ایمرجنسی سے گزرا تو ایک بچہ بیڈ پہ تڑپ رہا تھا، رو رہا تھا، درد تھا، چھوٹا بچہ 3-4 سال، اس کی ماں اس کے سرانے کھڑی یوں دیکھ رہی تھی، اس کے ماں کے چہرے کو دیکھ کر میں اپنے آنسو نہیں روک سکا، اور وہ علاج ہو رہا ہے۔ اس باپ کو سوچو جس کی ساری نسل اس کے سامنے ذبح ہو رہی ہو، اور 2 سال کا بچہ بھی معاف نہ کیا جا رہا ہو، اس کو سینے لگا کر یہاں بٹھا لیا، اور اس کو ایسے حضرت بری نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ کوفی لشکر سے ایک شخص ابن الموقد النار، اس نے جو تیر کھینچ کے مارا، میرے اللہ نے خطا نہیں ہونے دیا، اوپر چلا جاتا، حسین کو لگ جاتا، دائیں بائیں چلا جاتا، وہ سیدھا بچے کی یہاں گلے کے لگے، اور بچے کی گردن یوں ڈھلک گئی، اس کی تو آہ بھی نہ نکل سکی، ایک چیخ کا آہ بھی نہ نکل سکی، یہاں صبر کا پیمانہ بھرا نہیں، لرز گیا، اور اپنے بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لیا، ایسے دونوں لب بھر کے یوں آسمان کی طرف اچھال دیا کہ اچھا میرے مولا تو راضی ہے تو میں بھی راضی۔ سبحان اللہ، کیا پیغام ہے! اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر قدم اٹھا دو، بکنا نہیں ہے، ایمان نہیں بیچنا، عزت کو نہیں بیچنا، غیرت کو نہیں بیچنا، اسلام کا سودا نہیں کرنا ہے، بچوں کے لیے، اپنے لیے، بیوی کے لیے، عہدے کے لیے، کرسی کے لیے، حکومت کے لیے، مال کے لیے، عزت کے لیے، یہ سب جھوٹے نقشے ہیں۔ یا اللہ مجھے تو چاہیے، اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اللہ نہ ملا تو ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ آخر شمر نے کہا قتل کیوں نہیں کرتے ہو؟
تو زرع بن شریک تمیمی نے سیدھا تلوار کا وار کیا، یہاں لگا تو اس سے آپ ایسے ایسے لڑکھنانے لگے، تو سنان بن ابی انس بن ابی سنان نے نیزہ مارا سیدھا، اس سے آپ یوں پیچھے گرے۔ تو خولہ بن یزید سے اس نے کہا سر کاٹو، وہ سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا تو کانپنے لگا، میں نے کہا تیری ماں تجھے روئے، اسے دھکا دے کے پیچھے کیا، اور وہی جس نے نیزہ مارا تھا انس بن ابی سنان، اس نے آگے بڑھ کے آپ کے سر کے بال پکڑ کے سر کاٹ کے الگ سے الگ کر نیزوں پہ چڑھا، سب کے سب نیزوں پہ چڑھا، اور پھر عورتوں کے خیموں کو لوٹا، پھر ان کو جب گھسیٹ کے باہر لائے، حضرت زینب نے لاشیں دیکھے اور سروں، حضرت علی صحابہ میں سب سے فصیح ہستی ہیں، فصیح یعنی جو اعلیٰ درجے کی گفتگو کرتا ہو اسے فصیح کہتے ہیں۔ حضرت علی کی یہ وراثت آپ کی بیٹی زینب کو ملی کہ وہ فصاحت کی شہنشاہ تھی، ملکہ تھی فصاحت۔ انہوں نے جب منظر دیکھا نا، اتنا سا معصوم عبداللہ کا سر بھی نیزے پہ چڑھا ہوا اور اس کا معصوم سا بدن بکھرا ہوا، اور حسین خون میں لت پت، 32 زخم تلوار کے تھے اور 34 زخم نیزے کے تھے۔ تو انہوں نے ایک مرثیہ پڑھا، وا محمدا وا محمدا صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الاعضاء وا محمدا وا محمدا بناتک السبایا وذریتک مقتلہ تصفی علیہا الریاح۔ یہ ایسا مرثیہ تھا کہ وہ انسان کی شکل میں جو کھڑے تھے درندے کوفی، ان کے بھی آنسو نکل آئے، رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے سب کی۔ اے محمد مصطفیٰ، اے ہمارے نانا جان، آپ پہ اللہ کا سلام ہو، آپ پہ آسمان کے فرشتوں کا سلام ہو، یہ آپ کا حسین آج بڑی سج دھج سے نکلا ہے، سرخ جوڑا۔ یہ تو میرا ترجمہ ہے، تعبیر ہے، ترجمہ یہ نہیں ہے، لیکن اس سے نکلتا جو مجھے نظر آیا میں نے بیان کر دیا۔ کیا اے ہمارے نانا، اے ہمارے رسول، آج تیرے نواسے نے اپنے خون کے تانے بانے کا سرخ جوڑا پہنا ہے، اپنی بوٹیوں کا صحرا سجایا ہے، اپنے خون سے تیری امت کو پانی دیا ہے، آج اس کی بارات ہے، آج یہ 72 سر اس کی بارات ہے، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے، عاشق ہوں میں عشق کما میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہوں، سجدوں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بھویں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دا باہو سر دتے تے راز نہ بننے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم۔ میرے بھائیو، ہے یا رسول اللہ، آپ کی اولاد ذبح ہو گئی، آپ کی بیٹیاں قیدی ہو گئیں اور ان کو کفن بھی نہیں ملا، تو ہوا نے غیرت مند ہو کر مٹی اڑائی اور انہیں خاک کا کفن پہنا دیا۔ میرے بھائیو، یہ سارا مہینہ علماء بیان کرتے رہیں گے، تم بھی پڑھو، آپ لوگ بھی پڑھو کربلا کا واقعہ، حسین پہ رونا، میرے نبی کی سنت، امام زین۔ آپ تو ان کی شہادت سے پہلے رو رہے ہیں، تو ہم تو ان کے بعد رو رہے ہیں۔ دل ہی تو ہے نسم گخشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار، کوئی ہمیں رلائے کیا۔ وہ آنکھ ہی کیا جو اللہ کے رسول کی محبت میں نہ روئے اور آل رسول کے مصائب پہ نہ روئے، وہ کیا آنکھ ہے، وہ کیا ایمان ہے، وہ کیا انسان ہے۔
یزید کے سامنے بھی کٹا ہوا سر رکھا گیا، اس نے بھی چھڑی ماری تو ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو گئے کہ نہ مار چھڑی، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، کربلا ایک پیغام ہے کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہر بازی کھیل جاؤ۔ دیکھو نا، تسی سارے یزید نو گالی کٹ دیو تے کم سارے یزید والے، تے حسین دے مگر روندے ہو تے کم سارے دے دشمنی والے۔ جھوٹ بولنے والا یزید کی صف میں کھڑا ہوا ہے، گالی دینے والا یزید کی صف میں ہے، رشوت کھانے والا، سود کھانے والا، شراب پینے والا، زنا کرنے والا، چوری کرنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کو دکھ دینے والا، مسلمانوں کو بے عزت کرنے والا، ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے والا، یہ سب یزید کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں۔ قرآن دن یا حسین یا حسین، حسین زندہ باد، یزید مردہ باد، اے دنال کم تھوڑا ہی بڑھنا ہے۔ آہ نہ کر لبوں کو سے، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا، ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ یا اللہ تو راضی ہو جا، اللہ مجھے تجھے راضی کرنا ہے، تیرے حبیب کو راضی کرنا ہے، اس کے لیے میں ہر بازی کھیلنے کو تیار ہوں، اب میرا امتحان نہ لینا، میں حسین نہیں ہوں، میں آل رسول نہیں ہوں، میں تو ایک کمی سا بندہ ہوں۔ یہ اپنا ذوف اللہ کو دکھاؤ، یا اللہ ہم تو تیرے کمزور بندے ہیں، ہمیں امتحان میں نہ ڈالنا، ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا، بس ہم سے راضی ہو جا، ہم تیری مان کے چلیں گے۔ اگر کربلا سے کوئی سبق لینا ہے وہ یہ سبق ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر قدم اٹھا جاؤ، یہ نہیں کہ فرقوں میں بٹ جاؤ، نفرتوں میں بھڑک جاؤ۔ یہ میرے پاکستان میں یہ ممبر بڑا مظلوم ہے کہ اس ممبر سے محبت کی بات کی بجائے نفرت کے توپیں چل رہی ہیں اور امت کو فرقوں میں بانٹ کے رکھ دیا ہے، توڑ کے رکھ دیا ہے، اور کوئی بریلوی کے ضد نعرے لگا رہا ہے، کوئی دیوبندیت کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی شیعہ ہونے کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی وہابی ہونے کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی ایسا بھی ہوتا جو کہتا میں مسلم ہوں، میں امتی ہوں۔ میں پچھلے 20 سال سے بھائیو کھپ گیا ہوں سناتے سناتے کہ اللہ کے واسطے امت بنو، اللہ کے واسطے امت بنو۔ میں نے علماء دیوبند سے پڑھا ہے، میں ان کے شاگردی پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور میں ان کی تحقیق پر مطمئن ہوں، لیکن میرا سینہ بریلوی کے لیے بھی کھلا ہوا ہے، شیعہ کے لیے کھلا ہوا ہے، اہل حدیث کے لیے بھی کھلا ہے، وہابی کے لیے بھی کھلا ہے، امت محمد جس شکل میں ہے سب کے لیے میرا سینہ کھلا ہے۔ دیوبندیت میری بنیان ہے اور امت پناہ اور مسلم پناہ میرا کرتا ہے۔ تم سب بریلوی بریلوی رہو پر بنیان بنا لو، دیوبندی دیوبندی رہو پر اسے بنیان بنا لو، شیعہ شیعہ رہو پر اسے بنیان بنا لو، وہابی وہابی رہو پر اسے بنیان بنا لو، اوپر امت کا کرتا پہنو، امت مسلم کا کرتا پہنو۔ کبھی کبھی کوئی کلپ نظر آتا ہے تو حیران ہوتا ہوں، شیعہ اپنی راگنی اب الاپ رہے ہیں، دیوبندی اپنی، بریلوی اپنی، اہل حدیث اپنی، کوئی تو ہوتا۔ ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک، قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلشن میں کوئی سمجھے فریاد اس کی۔ وہ چور ڈاکوؤں سے بدتر ہیں جو تمہیں فرقہ واریت میں بانٹتے ہیں، وہ سود خوروں سے بدتر ہیں جو فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں۔ یہ کیا منہ دکھائیں گے میرے نبی کو، یہ کیا منہ دکھائیں گے حسین کی قربانی کو اور اہل کرب جنہوں نے امت کے لیے یہاں ہے کنڈا نہیں برداشت سمجھا، انہیں تلوارہ سے کہ اللہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ ظہر کا وقت داخل ہوا، امام عالی مقام کی نظر پڑی، آپ نے پیغام بھیجا شمر کو تھوڑی دیر کھلو جا نماز پڑھن دے، انہوں نے کہا نماز کے لیے تلوار نہیں رکے گی، تو امام عالی مقام نے فرمایا پھر ہم نماز نہیں چھوڑیں گے تم تلوار نہ چھوڑو۔ نماز پڑھی نہیں چھوڑی، کربلا میں نہیں چھوڑی، 1440 ہجری آ گئی۔ اگر 1440 سال میں کسی کو نماز چھوڑنے کی گنجائش مجھے تاریخ میں نظر آتی ہے تو کربلا والوں کو نظر آتی ہے کہ 72 آدمی آگے 3000، یہ 32 گھوڑ سوار تھے، 3000 نے تیر چلائے، گھوڑوں کو ختم کر دیا، سب پیدل ہو گئے اور زخموں سے چور ہیں اور نماز کا وقت داخل ہوا ہے۔ اور
آپ کہتے چلو ہونے تو شہید ہوندے پہ آپ پہ اگے اللہ نو مل جاواں گے. اللہ کی قسم کروڑ دفعہ کھا کے کہتا ہوں اگر یہ حسینی قافلہ نماز نہ پڑھتا ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں تھا، لیکن پیغام ادھورا ہو جاتا کہ اوکھے سوکھے ویلے نماز چھڑی جا سکتی ہے. پیغام یہ دینا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، زیر خنجر بھی سجدے کر کے جبینوں کو سجایا، ماتھوں کو مہکایا اللہ کے نام سے، اس کی عبادت سے، اس کی بندگی سے. اور عصر سے پہلے سب شہید ہو گئے اور ان کے سر کٹ کے نیزوں پر چڑھ گئے، نماز نہیں چھوڑی. حالانکہ جمعرات کے دن، جمعرات کو آپ عصر کے قریب سو گئے، اطمینان اتنا ہے کہ موت سرتے کھلوتی ہوئی ستے پہن اونگ آئی نا تو آنکھ کھل گئی تو مسکرانے لگے. تو بہن زینب نے پوچھا یہ ہنسنے کا کون سا موقع ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں. فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، میں آ چکا ہوں. حضرت ام سلمہ نے خواب دیکھا عین عصر کا وقت 61 ہجری 10 محرم کہ اللہ کے نبی کے سر میں، داڑھی میں، جسم پر، کپڑوں پر مٹی، چہرہ زرد. کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو کہا حسین کو شہید ہوتے دیکھ کے آ رہا. ابن عباس نے خواب دیکھا کہ میرے نبی کے ہاتھ میں بوتل ہے اور اس میں خون ہے اور مزید خون زمین سے اٹھا کر ڈال رہے ہیں. تو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں جمع کر رہا ہوں، صبح سے جمع کر رہا ہوں، قیامت کے دن ان کا وکیل میں بنوں گا. جس دن حسین شہید ہوئے شام میں، عراق میں، جس پتھر کو اٹھاتے اس کے نیچے خون ہوتا، مٹی خون بنی ہوئی. شام اور عراق کی زمین نے نوحہ اور مرثیہ اور رو کر دکھایا. اور مٹی خون، صحیح روایت، طبرانی کی صحیح روایت بتا رہا ہوں، ضعیف نہیں ہے، صحیح روایت بتا رہا ہوں کہ پتھروں کے نیچے خون تھا. دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، ہمارا نیا سال شروع ہو رہا ہے اور نئی حکومت کا بھی دعویٰ ہے نیا پاکستان بنانا ہے. اللہ نے ان کے لیے دعا کرو، اللہ انہیں توفیق دے کہ اسے نیا پاکستان بنائیں. لیکن نیا پاکستان سڑکوں سے نہیں بنے گا. نیا پاکستان بنے گا جب ہم جھوٹ چھوڑیں گے، دھوکہ چھوڑیں گے، رشوت چھوڑیں گے، بد اخلاقی چھوڑیں گے. 4 باتیں کر لو نیا پاکستان بن جائے گا. 4 باتیں کر لو کربلا کا حق ادا ہو جائے گا. نہیں حق تو ادا نہیں ہو سکتا لیکن کربلا والوں کے ساتھ حشر ہو جائے گا، راستہ حسینی ہو جائے گا، شمر والے راستے سے نکل جائیں گے. میرے نبی کی حدیث سن لو، نماز پھر پڑھتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں مجھ سے لے لو، 4 باتیں، صرف 4 گلاں لے لو تے موجاں کرو، دنیا میں تہاڈی آخرت تہاڈی. حفظ و امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت. ہمیشہ دیانتداری سے کام کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، فراڈ نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی کسی کے ساتھ بدتمیز نہ بننا، اخلاق اچھے رکھنا، اخلاق اچھے رکھنا، کبھی رزق حرام نہ کمانا، حلال کمانا. یہ 4 باتیں اگر میں لے لوں، آپ لے لیں. اور 5ویں چیز ہے کہ ہم امت بن کے چلیں، ہم امت بن کے چلیں، ہم امت بن کے چلیں، ہم امت بن کے چلیں. علماء سے کہتا ہوں دین پیش کرو، اپنا مسلک پیش نہ کرو. دین پیش کرو. میں اپنا مسلک پیش کرتا ہوں جب میں درس گاہ میں ہوتا ہوں، جب میں اپنے طلبہ اور شاگردوں کے سامنے ہوتا ہوں، جب میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں تو میں محمد رسول اللہ کی نیابت میں بولتا ہوں. مجھے یہاں دین پیش کرنا ہے، مجھے یہاں دین بولنا ہے. کیا فرق ہے؟ نماز پڑھو یہ دین ہے، ہاتھ ایتھے بنو نہیں، ہاتھ ایتھے بنو نہیں، ہاتھ چھوڑ کے کھلو وہ یہ دین نہیں ہے، یہ مسلک ہے، یہ مذہب ہے. یہ نہیں بولو، یہ درس گاہوں میں بولو، یہاں بولو تو نبی کا دین بولو. میرے نبی نے کہا سلو کما رأیتمونی اصلی، سبحان اللہ، کہا جیسے مجھے دیکھو نماز پڑھتا ویسے پڑھ لو. اب کسی نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا، یہاں ہاتھ تھے، کسی نے دیکھا یہاں ہاتھ تھے، کسی نے دیکھا ہوگا ہاتھ چھوڑے ہوں گے. یہ سب میرے نبی کے طریقے ہیں. اللہ کے واسطے امت بنو، نفرتوں کی آگ سے نکلو. 4 کام پھر دوہرا دیتا ہوں. کسی کو دھوکہ نہیں دینا، دیانتداری، جھوٹ نہیں بولنا، سچائی، بد اخلاق نہیں ہونا، اچھے اخلاق، حرام نہیں کمانا، رزق حلال. تو اللہ آپ کی اور میری دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت بھی بنا دے گا. اور آج کے دن کوئی نفل پڑھو،
خیرات کرو، آل رسول کے شہداء کے لیے ایصال ثواب کرو، آنسو بہاؤ، رونا دھونا، یہ سب میرے اللہ کو محبوب ہے، میرے اللہ کو پیارا ہے کہ میرا نبی حسین کی شہادت سے پہلے رویا ہے۔ امام زین العابدین ساری زندگی ساری رات روتے رہے، یہی ہمارے آقا ہیں، یہی ہمارے سردار ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور پھر صرف آنسو نہ بہاؤ، زندگی بدلو، اپنے آپ کو بدلو، میں بھی بدلوں اپنے آپ کو، آپ بھی بدلیں اپنے آپ کو۔ کسی سے لڑے ہوئے صلح کر لو، آج نیا سال ہے، آج 10 محرم ہے، آج جمعہ کا دن ہے، اور میرے علاقے کا بہت بڑا مجمع اکٹھا ہے، میں اہل کربلا کے طفیل اور ان کے وسیلے سے آپ سے ایک بات کا تقاضا کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اٹھنے سے پہلے سارے توبہ کرو۔ جو جس خطا گناہ میں ہے اسے خود پتہ ہے، توبہ کرو، اور اپنی توبہ کا ثواب اہل کربلا کو دے، ان کی روحیں بھی تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گی، اور اللہ بھی خوش ہو جائے گا، اللہ کا رسول بھی خوش ہو جائے گا۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فرشتے بن جائیں گے، ہم سے توبہ کے بعد بھی گناہ ہوگا، پر جب ہو فوراً توبہ کر لو، جب ہو فوراً توبہ کر لو تو اللہ بالکل معاف کرتا رہے گا۔ تو توبہ کرتے ہو سارے؟ کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ مبارک، اگر توبہ کر رہی ہے تو اللہ کی قسم سب معاف ہو گئے، سب معاف ہو گئے۔ اور توبہ پکی ہو جائے، تبلیغ میں زیادہ نہیں کہتا ہوں، صرف 3 دن لگاتے رہو تبلیغ میں، انشاءاللہ توبہ پکی بھی ہوگی اور زندگی بھی بدلے گی۔ سنتیں ادا فرمائیں۔